نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو منافق کے علامات کے بارے میں ذکر فرمائیں گے کہ منافق کی علامات کتنی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ وہ کون سی 4 نشانیاں؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جس شخص میں یہ ہوں گی وہ پورا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک نشانی موجود ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہوگی، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 عادتیں یہ ہیں، یعنی وہ 4 علامات یہ ہیں۔ سب سے پہلے جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کریں۔ دوسری بات، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسری علامات کے نشانیات میں سے تیسری نشانی، جب کوئی معاہدہ کرے تو دھوکہ دے دے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اور جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ رواہ بخاری۔ یعنی کوئی بھی ان 4 نشانیوں میں کوئی نشانی دیکھی جائے تو اس کو منافق کہلا جائے گا۔ جیسا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے صحیح میں نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی میں، جیسا کہ آپ نے اردو ترجمہ میں سنا، کہ منافق کی علامات اور اس کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہمارے روزمرہ عملی زندگی سے متعلق ہیں۔ ان علامات کی توضیح سے پہلے یہ سمجھنا نہایتی ضروری ہے کہ منافق کے 2 اقسام ہیں، یعنی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اعتقادی منافق، دوسرے عملی منافق ہیں۔ اعتقادی منافق کس کو کہتے ہیں؟ اعتقادی منافق وہ شخص ہے جو زبان سے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دیگر تمام عقائد کا اقرار کرے، مگر دل سے ان کی تصدیق نہ کرے۔ ایسا شخص کافروں سے بھی بدتر ہے، اور قرآن حکیم کے ارشاد کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں منافقین کا یہ طبقہ موجود نہیں تھا۔ وہاں یا تو مومن تھے یا ان کے مقابلے میں کافر۔ منافقوں کا یہ طبقہ مدینہ منورہ میں اس وقت پیدا ہوا جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو یہودیوں نے یہ بدعملی یا 2 عملی و دنیوی مفادات اور اہل اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے اختیار کی۔ فساد اور نفاق پر مبنی اس گناہوں سے رویے کی وجہ سے وہ بہت ہی جلد بے نقاب ہو گئے۔ وحی الہی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ناموں سے مطلع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام کی فہرست سے آگاہ فرما دیا۔ یہ تقریباً 80 لوگ تھے۔ اسلام کے غلبے کے بعد اعتقادی منافقوں کا یہ طبقہ ناپید ہو چکا ہے۔ اب آج کے دور میں اسلام ہے یا کفر، مومن ہے یا کافر، تیسری
تیسری قسم کی کوئی نہیں، تیسرے قسم کے کوئی نہیں۔ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پورے اسلامی دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اعتقادی منافق نہیں ہے، لہذا کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی شخص پر اعتقادی منافق ہونے کا فتویٰ جاری کرے یا اعتقادی نفاق کا لیبل چسپاں کرے۔ البتہ جہاں تک عملی منافقت کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں موجود ہے، بلکہ اس طرح پیوست ہو کر رہ گئے ہیں کہ اس کے ایک آرٹ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ کبھی اسے مصلحت کا، کبھی ہوشیاری کا اور کبھی ڈپلومیسی کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ شخصیت کا تضاد ہے جو قابل مذمت ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو اس نفاق کی حقیقت ہے آگے کل بیان کریں گے۔